نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا میں ماہ و سال اور حساب کتاب رکھنے کے لیے دو معروف کیلنڈر موجود ہیں، ایک شمسی اور دوسرا قمری۔ شمسی کیلنڈر پوری دنیا میں رائج ہے۔ شمسی سال کی ابتدا پر مسلمان نئے شمسی سال کی آمد کو یاد رکھتے ہیں۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ شمسی سال شروع ہو رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا قمری سال اور قمری تاریخ یاد رکھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ کتنے ہی پڑھے لکھے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قمری کیلنڈر کا علم ہی نہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو سوائے 2-4 قمری مہینوں کے دیگر قمری مہینوں کے نام تک یاد نہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ تک نہیں پتہ کہ آج کل کون سا ہجری سال چل رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کی یہی روش رہی تو آنے والی مسلمان نسلوں کے لیے قمری اور ہجری کیلنڈر قصہ پارینہ بن جائے گا۔ شمسی کیلنڈر کا استعمال گناہ نہیں، شرع میں اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن شمسی کیلنڈر کا ایسا استعمال کہ ہم قمری ہجری کیلنڈر کو یکسر بھلا بیٹھیں کسی طرح درست نہیں، اس لیے کہ قمری کیلنڈر قمری حساب پر بہت سارے احکام اسلامی کا مدار ہے اور اس کی حفاظت مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی خطے کے مسلمان قمری کیلنڈر کو یکسر بھلا بیٹھے تو اس خطے میں بسنے والے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ٹھہریں گے۔ نیز قمری کیلنڈر استعمال کرنے میں ثواب اور خیر برکت بھی ہے، جس سے محروم رہنا بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری کیلنڈر کو رواج دیں، اور رواج دینے کی سب سے بہتر صورت یہی ہے اپنے روزمرہ معمولات متعین کرنے میں قمری تاریخ کی عادت ڈالیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اس لیے کہ اسلامی تقویم ہجری کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے، جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم قمری تاریخ کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر دوسری تقویم کے مقابلے میں استعمال کریں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے دینی تشخص اور ورثے کی حفاظت کا اہتمام کرنے اور اس جانب خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔